السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کھیل کے میدان میں صلاح الدین اپنے ہمراہ سپاہی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ سپاہی کہتا ہے قدس وہ سرزمین ہے جہاں پر عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہیں، عیسائی کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے جس سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے ہو وہ واحد چیز تمہاری نا ختم ہونے والی لالچ ہے، تم نے اس لالچ کی وجہ سے خون بہایا۔ معراج کی اس رات انہوں نے میرے بھائی کہہ کر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ قدس ہر چیز کا گواہ ہے، قدس ہمارا ہے، ہم قدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اس کا گلا دبانے لگتا ہے، اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کا گلا دبا رہے تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر خاتون وزیر کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا اتنا شور کافی نہیں ہے محترم وزیر صاحب؟ ہم آنگ آوازیں سننے کا وقت نہیں آیا، اب اس لڑائی کو ابھی ختم کریں، ہماری آوازیں کثرت کے تہوار میں شامل ہوں۔ وزیر کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بس کرو، اکھاڑے کو فوراً خالی کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر کھڑا ایک شخص اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد صلاح الدین اپنے اس دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل کھڑا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین کو بچانے والا سپاہی کہتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی۔ اتنے میں ہی ایک شخص آواز بلند کرتا ہے، بیروت سے قاہرہ پہاڑوں صحراؤں میں سنی گئی خوبصورت ترین آواز کی مالکن آ رہی ہیں۔ اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں خاتون میدان میں اترتی ہے۔ صلاح الدین اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد خاتون میدان میں آ کر کہتی ہے، آپ مجھ سے کون سا گانا سننا پسند کریں گے محترم وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے، میں تمہارا مشہور قدس کا گانا سننا چاہتا ہوں، تمہاری آواز دریائے نیل سے پہلے ٹکرا جائے، قدس کے تمام راستوں سے ٹکرا جائے۔ خاتون کہتی ہے، آپ کا جو حکم۔ میں نے یہ گانا بیروت کی ایک خاتون شاعرہ سے سنا ہے، وہ ایک عاشق تھی جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہاں پر کھڑا شخص دیکھ کر کہتا ہے، وہ جس کا دل قدس کے لیے دھڑکتا تھا، بالکل ہماری طرح امیر صلاح الدین یوسف؟ صلاح الدین کہتا ہے، بالکل ہماری طرح ہی لارڈ بلین۔ جس کے بعد وہ خاتون وہاں پر گانا گانے لگتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کا گانا سن رہے تھے اور کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وزیر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر تالی بجانے لگتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی صلاح الدین اور دوسرے قیدیوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے اگر تم ان کو دیکھو۔ مصر کی خوبصورتی میں نیل کی موجودگی سے اضافہ ہوتا ہے، مصر کے آنسو دریائے نیل۔ دوسرا کہتا ہے، جناب ہم نے 12 آدمی چھوڑے ہیں، ہم نے 2 مریضوں کو وہاں پر چھوڑا ہے، جو 11 افراد موجود ہیں ان کے ساتھ سرائے واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو مائس، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ صلاح الدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے، تم نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، اگر تم بچے کو پانی میں نہیں پھینکو گے تو وہ تیرنا کیسے سیکھے گا؟ تم زندہ ہو اور لطف اندوز ہو، اگر تم کل صبح کی لڑائی سے بچ گئے تم دیکھو گے کہ وزیر رکاوٹوں کو کیسے ہٹا دے گا۔ اس سے پہلے تم سینکڑوں کشتیوں کے ساتھ شاندار مصری فوجیوں کے مخالف سمت سے گزر کر مشاہدہ کرو گے، اور پھر رکاوٹیں جوش و خروش سے ٹھاٹھے مارتا پانی زندہ رہ پائے تبھی میلہ دیکھ پاؤ گے۔ تمہارا یہ دوست بہت زیادہ خاموش ہے، شمسا بالکل ایسی ہی ہے، اسے سننے والے گونگے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے بعد وہ شمسا سب سے اچھی چیز ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک بار جب وہ اپنے دل سے گاتی ہے تو وہ سب کو محور کر دیتی ہے۔ میں نے عظیم حذیفہ کو اس کی آواز سن کر گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھا ہے، اسے دکھنا اور سننا ہر کسی کے نصب میں نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قاضی فاضل اسی خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس نے گانا گایا تھا۔ خاتون کہتی ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے لیے عہد توڑا ہے؟ فاضل کہتا ہے، شہوار کو بھی نہیں بولنے دوں گا، پوری یقین رہو تمہاری مدد کی دوبارہ سے ضرورت پڑ سکتی ہے شمسا۔ شمسا کہتی ہے، جو کچھ میرے بس میں ہوا میں کروں گی۔ اس کے بعد فاضل آگے جاتا ہے۔ ادھر سرائے کے اندر ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا ہمراہ وہاں پر ایک تلوار کو دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ تلوار کس کی ہے؟ آدمی کہتا ہے، میرے بابا کی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، تم نے اپنی زمین کیوں چھوڑ دی؟ لارڈ بیلین کہتا ہے، جس راستے کو میں درست سمجھتا ہوں اس پہ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ارد گرد دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے، جس شخص کو تم نے مارا وہ کون تھا؟ بیلین کہتا ہے، میرا دوست تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے، یقیناً ابھی بھی تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی، تم اپنی شناخت ظاہر کر کے یہاں سے نکل کر کیسے جاتے؟ درگام تمہارا اتحادی ہے۔ بیلین کہتا ہے، وہ قاتل میرا اتحادی وغیرہ نہیں ہے، تم کیوں زنگی کو اطلاع نہیں دے رہے ہو؟ اتنے میں ہی ایک آدمی آ کر کہتا ہے، اس عورت کو دعا دو، اگر وہ نہ گاتی تو تمہاری حالت برباد ہو جاتی۔ صلاح الدین کہتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں لڑانے پر مجبور نہیں کیا۔ آدمی کہتا ہے، میں نے اسے کئی بار کہا ہے لیکن میں اس کی بات نہیں سن سکتا تھا، آدمی مجھے ڈانسر سمجھتا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر کمانڈر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اس کا بھی وقت آئے گا۔
اب آپ لوگ بھی اچھی طرح سے کھائیں اور خوب آرام کریں، کل ایک بہت مشکل دن آپ کا منتظر ہے، شاید یہ آخری دن بھی ہو۔ اتنے میں ہی فاضل آ کر کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے پھر سے فرعون کا لباس پہن رکھا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، موسیٰ کے آنے تک فرعون ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو خوش آمدید قاضی فاضل، آپ نے عزت بخشی۔ فاضل کہتا ہے، جو راستہ تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اختیار کیا، آپ اس کے بندوں کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، میں نے سوچا کہ میں اپنے بندوں کو جمع کرنے کے بعد ظاہر ہو جاؤں گا، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ فاضل کہتا ہے، تمہاری بدولت شہوار کی شاندار شروعات ہوئی ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، تمہارے پاس موجود آدمی 1 یا 2 کے علاوہ بہت کمزور ہیں، لیکن میں ابھی بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہوں۔ فاضل کہتا ہے، جس موقع کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے پاس چل کر آ گیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے 2 اچھے جنگجو ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔